اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اٹک لے جائے، جب بجلی ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی سمع اور بصر کو لے جائے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے منافقین ہیں جو قطعی طور پر منکر ہیں، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان سے پوٹینشل چھین لیا، ان کا نور بصیرت چھین لیا کہ تم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو اللہ کو کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دوسری قسم کے منافقین آ رہے ہیں جو حق کے قائل بھی تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کے لیے مشکلات جھیل سکیں، تکلیفیں برداشت کر سکیں، مصیبتیں برداشت کر سکیں، کیونکہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، دین کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بڑا راستہ ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، تو اللہ پھر آزمائشوں سے ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، آزمائشوں سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور جو مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ منافقین، جو دوسری قسم کے منافقین ہیں، ان کا حال یہی تھا کہ وہ آزمائشوں سے ڈرتے تھے، مصیبتوں سے ڈرتے تھے۔ حق پرستی کے کچھ قائل تو تھے، لیکن ان کے اندر ہمت کم تھی، ان کا یہ تھا ہائے قربانی دے دے کر ہماری جان ہی نہ ختم ہو جائے۔ ان کو اپنی جان، اپنا مال اتنا پیارا تھا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار نہ تھے۔ یتحدو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ یا علیحدہ ہوا اور تاد، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف واو دال۔ کادا، یہ کسی فعل کے قریب واقع ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ قریب ہے، یعنی بہت قریب ہے، کوئی چیز جو کہ قریب ہے، کوئی فعل جو کہ آپ سے قریب ہے۔ البرق کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ الف لام علیحدہ ہوا اور برق، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ بے رے قاف، بادل کی چمک، جیسے بادل چمکتے نہیں ہیں، لائٹننگ جو ہوتی ہے۔ یخطفو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ یا علیحدہ ہوا اور خطف علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ خے قا فا، خے توئیں فے۔ یا کیا ہے یہاں پر؟ فعل مضارع۔ خطف اچک لے جانا، چھین لینا، کسی چیز کو چھیننا، کسی چیز کو اچک لینا۔ اب کس چیز کو چھین رہے ہیں؟ ابصارہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ ابصار علیحدہ ہوا اور ہم علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ بے صاد رے، بصر یعنی آنکھیں، بصیرت، بینائی، ان کی بینائی، ان کی آنکھوں کو۔ تو قریب ہے کہ جب لائٹننگ ہو رہی ہے تو ان کا حال کیا ہے کہ وہ لائٹننگ سے اتنا ڈر رہے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی، ان کی بصیرت چھین لی جائے گا۔ کلما، جب کبھی، کلما کیا ہے؟ ظرف زمان، جب کبھی۔ عَدَاء کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ الف علیحدہ ہوا اور داء علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ضاد واو حمزہ۔ دعا روشنی، اور الف کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ یہ باب افعال ہے، اور جب باب افعال ہوتا ہے تو کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کمپلیشن کی طرف، یعنی چھوٹی موٹی روشنی نہیں ہے، روشنی کمپلیٹ ہے، ایسی روشنی ہے کہ جو بھی باہر نکلتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ یہ روشنی ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ باب افعال کا فعل ماضی ہے۔ لاہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ لا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ لا لیے، ہم ان کے، جر اور مجرور۔ مشاؤ، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ میم شین یا، فعل ماضی۔ مشی
ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف ارادے کے ساتھ منتقل ہونا، چلنا، مطلب آپ جیسے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جا رہے ہیں۔ فی ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، فی علیحدہ ہوا، ہی علیحدہ ہوا۔ فی میں ہی اس، وا اور، اذا ظرف زمان جب، الظلم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، الف علیحدہ ہوا اور ظلم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ صاد لام میم۔ ظلم یعنی اندھیرا، اظلم الف کیا ہے؟ باب افعال، تو دونوں پورا لفظ کیا شو کرتا ہے کہ باب افعال کا فعل ماضی۔ نہیں، اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا مدھم ہونا۔ اظلم اس نے اندھیرا کیا، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے یعنی کہ، اور الف باب افعال یعنی کہ کمپلیٹ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ علیہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، علا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ علا پر، ہم ان پر، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قائم۔ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ یہ دیکھیں، قائم اور واو جزم الف، واو جزم الف جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ قاف واو میم، قوم، کھڑے ہونا، ارادے سے کھڑے ہونا، پختہ ارادے سے کھڑے ہونا۔ تو یہاں تک کی آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اٹک لے جائے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مراد کس چیز کی ہے کہ اندھیرا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مشکلات کی طرف۔ اب روشنی کس چیز کی طرف، یہ دعا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی انہیں محسوس ہوتا ہے نا کہ اسلام کو وکٹری ملنے والی ہے، روشنی ہونے والی ہے، اسلام کو کامیابی ہونے والی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشی ساتھ چل پڑتے ہیں کہ اب کیا ہے، اب تو مسلمان جیتنے والے ہیں۔ جیسے کسی غزوے میں گئے، کسی جنگ پر گئے، تو ان کو پتا ہے کہ اب تو مسلمان جیتنے والے ہیں، چلو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، چلو مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ادا کہ جب بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ روشنی ہونے والی ہے، اب جیت ہمارا مقدر ہے، تو لہم مشاؤ کہ وہ چل پڑتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب علماء، جب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھاتا ہے، جب مسلمان مشکل میں ہوتے ہیں، جب مشکلات کے بادل چھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ کاموں کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا ہے کہ ان کے اندر ہے پوٹینشل، کہ وہ اتنی ہمت ہے کہ وہ ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، کون ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ اب تو یہ جو ہیں یہ ناکام ہونے والے ہیں، اب تو یہ جنگ ہارنے والے ہیں، اب تو یہ قیدی بننے والے ہیں، اب ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ تو جب کبھی روشنی چھاتی ہے، جب کبھی اسلام کو کامیابی ملتی ہے تو ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی اسلام کو ناکامی ملتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے تو یہ دوسرے قسم کے منافق جن میں ضعف ایمان ہے تو دوسرے قسم کے منافق جس میں ہمت کی کمی ہے، جو مشکلات اور مصائب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جب بھی کوئی حکم ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو فٹافٹ ہم کر لیتے ہیں، اور ازلمہ جب کوئی حکم ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں، جب کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جو ہماری خواہش نفس کو جھنجھوڑتا ہے، اس پہ ضرب لگاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو بڑا مشکل کام ہے، اور یہ قرآن تو 1400 سال پرانی کہانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ایسے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اور پھر یہ کہ دنیا کو بھی تو خوش کرنا ہے نا ہم کو،
صرف اللہ اللہ تو نہیں کرنا نا، ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کاموں میں، کیا ہے ارادے سے کھڑے ہو رہے ہیں، پختہ ارادہ ہے، یعنی کہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے کہ ہم اللہ کا ہر حکم مانیں، لیکن نہیں مانتے۔ ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے 7 آسمان کے، ٹھیک ہے، ہم کدھر ہیں؟ یہ زمین پر، یہ سیدھا راستہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور راستے نکلتے ہیں۔ اب ہم جب اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم جب ہمارے اوپر روشنی ہوتی ہے، جب کوئی حکم ہمارے مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ صراط پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہے تو مسلمان ہی نا ہم سارے کے سارے۔ لیکن جب کوئی ایسا حکم جو ہماری خواہش نفس کے خلاف پڑتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ بریکج آ جاتی ہے، ہم وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں ہے کہ کیسے کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر ماحول قرآنی ہو اور اسلامی ہو تو چلنا آسان ہے، تبھی قرآن کہتا ہے نا ایسی صحبت میں بیٹھو کہ چلنا آسان ہو، ورنہ اللہ کو تو ہمیں اور ہماری صحبتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دوستیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ بار بار کمپنی پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی نہ بیٹھو کہ تمہارا قرآن ہی مشکل ہو جائے، ایسے لوگوں کی کمپنی نہ بیٹھو تمہارا دین ہی مشکل ہو جائے، ایسے لوگوں کی کمپنی نہ بیٹھو کہ تمہارا صراط مستقیم اور اللہ کی طرف جانا ہی مشکل ہو جائے۔ منافقین ایسی کمپنی میں رہتے تھے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ جو تھا، جو ان کا دوست بنتا تھا، وہ کم ہمت تھا، ذوق ایمان تھا، ایمان تو تھا، سمجھ تو ان کو آتی تھی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کرنے کی، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہمیں بھی سمجھ میں تو سارا کچھ آتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی خواہشات نفس کو ہٹا کر سیدھا اللہ کی طرف جا سکیں۔ دین ہمارا ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور قربانی میں اپنے خواہش نفس کو ماننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ شاید کہ بیس لائن پر جنت میں چلے بھی جائیں، پاس بھی ہو جائیں اللہ کے دربار میں، لیکن یہاں پاس ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ گریڈ کون سا آپ کو چاہیے؟ A+، A- بھی نہیں چاہیے، آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ VIP، ویری امپورٹنٹ پیپل، وہ جو اللہ کے دربار میں بہت ہی خاص و خاص ہے، اللہ کے مقرب بن جائے، اور ان کا حال کیا ہے؟ وہ ہمت والے ہوتے ہیں، مشکلات اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتے، انہوں نے عزم کیا کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے، کس بیسس پر؟ کہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ان کی یہ وے آف تھنکنگ ہوتی ہے، منافقین کی کیا تھنکنگ تھی کہ اگر ہم کریں گے تو ہم تو مر ہی جائیں گے، کیا ہر وقت قربانی دیتے رہو، قربانی دیتے رہو، قربانی دیتے رہو، کیا ہر وقت ہمیں اپنے نیندوں کو قربان کر کے تہجد پڑھو، اپنے آکیوپیشن کو قربان کر کے قرآن پڑھو، مطلب کیا ہر وقت قربانی دیتے رہو، اپنے دن کو قربان کر کے اللہ کی عبادتیں کرو، کیا ہر وقت قربانی دیتے رہو۔ اور مومن نہیں نہیں قربان ہوں گے نہیں اللہ کے لیے تو اللہ ہمیں اپنے عرش پہ بٹھائے گا کیسے، ہمیں اپنی کمپنی دے گا کیسے؟ وہاں اور لاؤ، اگر، اب یہاں پہ لاؤ آ رہا ہے، لاؤ یعنی کہ اگر کیا ہے؟ حرف شرط، شاء، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ شین یا حمزہ، چاہنا، فعل ماضی ہے۔ اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، الف لام علیحدہ ہوا اور الہی علیحدہ ہوا۔ اللہ اللہ کیوں ہے؟ وہ الہی ہے جس نے نہ صرف آپ کو تخلیق کیا بلکہ آپ کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ اگر شاء، اگر اللہ چاہے، لا ذہب کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، لا علیحدہ ہوا اور ذہب علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ زال ہا با، زال ہے بے، ذہب
یعنی لے جانا، اور لام کیا ہے یہاں پہ؟ لائے تاکیدی ہے، یعنی البتہ ضرور، اسٹریس کر رہا ہے، ایمفیسائز کر رہا ہے، ضرور لے جائے گا۔ بسمعہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں۔ یہ زر بھی علیحدہ ہوا، سما علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ سما سماعت کو کہتے ہیں، و اور ابصارہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ ابصار علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ بے سواتر، بصر، بصیرت، ہم ان کی، اٹیچ پروناؤن۔ تو اگر اللہ چاہے تو لے جائیں ان کی سماع اور ان کی بصیرت، یعنی کہ یہاں پہ سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت۔ کیوں؟ ان اللہ، ان بے شک، اللہ، اللہ پر، کل ہر شعی، شین یا حمزہ، چیز۔ شاہ کو شاہ کیوں کہتے ہیں؟ چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اوپر آپ جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں یا ریسرچ کر سکتے ہیں یا اس کو کھود سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل کیا ہے؟ شاہ، شے، شے کیا چیز ہے؟ شے کیا ہے؟ تھنگ ہے نا۔ تھنگ کیوں ہے؟ اس کو شے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ شے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو چیز کیا ہوتی ہے؟ چیز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ شے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر وہ آئیڈینٹی جس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکیں وہ شے ہوتی ہے۔ قدیر، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ قاف دال رے، اور یہ قدیر کیا ہے؟ یہ خبر ہے انا کی، کہ اللہ سبحانہ تعالی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے قادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ ایک دفعہ فیصلہ کر دے وہ بدل سکے۔ تقدیر اسی سے ہے۔ قدیر اسے کہتے ہیں جو حکمت کے مطابق جو چاہے کر سکے، چاہے کمی کر لے چاہے بیشی کر لے، اور کسی اور کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، اسی سے لفظ تقدیر ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماع، ان کی بصارت یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت لے لے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابھی اللہ جو ہے نا وہ ڈھیل دے رہے ہیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ مومن بن جائیں۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے، جو کسی حد تک دیکھنا چاہتا ہے، جو کسی حد تک سننا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی سناتے ہیں، اس کو اتنا ہی دکھاتے ہیں۔ جس قدر حق سننے اور دیکھنے کو ہم تیار ہوں گے اتنا ہی ہم۔ اب اللہ نے یہ لفظ کیوں کہا ہے کہ وَلَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ چاہے تو سماعت و بصارت لے لے؟ کیوں ایسا کرے گا اللہ ہمارے ساتھ؟ کیوں جو ہے وہ سماعت اور بصارت لے گا؟ کیونکہ شاء میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور کسی چیز کو پا لینا۔ مشیت اور ارادے میں فرق ہے۔ انسان کا ارادہ تو اللہ کے ارادے کے بغیر ہو نہیں سکتا نا۔ انسان چاہے کہ اس کو موت نہ آئے، لیکن اگر اللہ چاہے اس کو موت دینا تو اللہ دے گا موت اس کو۔ اور اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور کسی چیز کو پا لینا۔ کہ اللہ اختیار مطلق ہے، جو چاہے وہ ایجاد کر لے اور جو چاہے اس پر حکم لگا دے۔ تو اگر اللہ شاء کی طاقت کو استعمال کرے گا، ویسے تو رول کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو استعمال کرنا ہے، یعنی بصیرت اور سماع کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ قرآن سننے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے۔ آپ کا علم پڑھنے سے، سننے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کیا ہے؟ ٹولز ہیں۔ لیکن اللہ جو ہے
وہ اپنی مرضی انسان پر نہیں تھوپنا چاہتا. اگر اللہ چاہے تو زبردستی ہمارے کان اور ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ آٹومیٹکلی چیزوں کو پڑھنے لگ جائیں، ہم آٹومیٹکلی سننے لگ جائیں، جو بھی صحیح ہے آٹومیٹکلی دیکھنے لگ جائیں. لیکن اللہ کی قدرت اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کی قدرت، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ 100%، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ 100% اپنی سماع، اپنی کان اور اپنی آنکھ کو اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کی طاقت دے گا. لیکن اگر آپ 50% اپنی سماع اور بصر، یعنی سماع، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کو اگر آپ 50% دین کے راستے میں لگانا چاہیں گے تو یہ جو صراط مستقیم پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ کو 50% اس صراط مستقیم نظر آئے گا. اور اگر آپ 100% لگانا چاہیں گے تو آپ کو 100% ہی چیزیں نظر آئیں گی. اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ اگر ابھی تم 50% اپنے ٹولز استعمال کر رہے ہو اللہ کے مقرب بننے کے لیے، تو اللہ آپ کو ٹائم دے گا کہ یہ 50 سے آپ 100% کر لیں. اب یہ ایلوکیشن آپ نے کرنی ہے کہ آپ 80% دنیا کو دیتے ہیں اور 20% دین کو دیتے ہیں، یا 80% دین کو دیتے ہیں یا 20% دنیا کو دیتے ہیں. 80 اور 20 کی جو ریشو ہے، اس پر ایک مومن جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. مومن کیا یہ کہ نہیں، مجھے تو 100% دین کو دینا ہے، دنیا تو خود بخود اللہ کر ہی دے گا، دنیا تو ہو جائے گی. لیکن مجھے کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا تھا، 100%. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو آٹومیٹکلی حکم دے، کن فیکون کرے، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان خود بخود اس کے آگے جھکتے. ویسے کام تو اسی کا کریں، دیے ہمیں ہیں تاکہ ہم استعمال کریں، لیکن کام تو اسی کا کر رہے ہیں. وہ اپنی شاہ استعمال کرے کہ جو چاہے کر دے، جیسا چاہے کر دے، اور ہمارے کان اور آنکھیں خود بخود اس کی طرف ہو جائے. لیکن یہ اس کا قاعدہ، یہ اس کا قانون نہیں ہے. اس کا قاعدہ، اس کا قانون کیا ہے؟ جتنا سننا چاہتے ہو اتنا ہی وہ سناتا ہے، جتنا کام کرنا چاہتے ہو اتنا ہی وہ کرواتا ہے، جتنا دیکھنا چاہتے ہو اتنا ہی وہ دکھواتا ہے. کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل سے اس کو سجدہ کریں. زبردستی کا معاملہ نہیں کرانا چاہتا. اب پہلے قسم کے منافق، دوسرے قسم کے منافق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھے، نبی آخر الزمان سامنے تھے، لیکن مجھ سے فیض یاب نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے خود ڈیسیژن کیا تھا اپنی زندگی کا کہ ہمیں کسی سے فیض یاب نہیں ہونا، ہم اسی طرح ٹھیک ہے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم بڑے ریلیکس ہیں، ہم بڑے جو ہیں، ہم بہت کچھ ہمیں آ گیا، ہمیں نہیں اور کچھ چاہیے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بڑا کچھ آ گیا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ بیریئر ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. مومن ہر وقت نہیں، اللہ دیتے ہیں، اللہ علم دیتے ہیں، اللہ عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ اور عبادت کروا لیں، اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ لیں، اللہ ہمیں اپنا مقرر بنا لیں. ہر وقت کوشاں ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم آگے چلتے رہیں، آگے چلتے رہیں، آگے چلتے رہیں. تو جب یہ سائیکی ہوتی ہے نا کہ ہمیں اللہ کا مقرب بننا ہے، ہمیں وی آئی پی بننا ہے، ہمیں خوب سے ہے خوب تر کہاں آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کم ہمت والے نہیں ہوتے، وہ با ہمت ہوتے ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ دریاؤں میں گھوڑے دلوا دیتے ہیں، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ صحابہ تھے، یہی تھے وہ کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو 100% کمٹمنٹ چاہیے اللہ کے ساتھ. ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اب دنیا سے کوئی واسطہ رکھنا اور ایک کونے پہ صرف اللہ اللہ کرنا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا سے کوئی واسطہ کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کام نہیں کرے اور ایک کونے پہ بیٹھے، دنیا کا سارا کام کرتے تھے لیکن عبادت سمجھ کے کرتے تھے.
اپنی فیملی کے لیے حق حلال کماتے تھے، لیکن عبادت سمجھ کے کرتے تھے. ہماری دنیا دین سے الگ نہیں ہے، لیکن ہماری دنیا کا ہر کام دین کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اگر ہم اس کو جو ہے 100% کمٹمنٹ کے ساتھ کریں کہ اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، اللہ جو فرائض تو نے دیے ہیں ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اجر عظیم تو دینے والا ہے. منافقین نہیں، ہم ریلیکسڈ ہیں دنیا میں. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، ہم بس خوش ہیں، ریلیکسڈ ہیں، ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ تو ولی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو تابعین تھے، وہ تو تبع تابعین تھے، ان کا تو ماحول ہی اور تھا، ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے ضعف ایمان کی صفت. صفت تو نہیں کہنی چاہیے، خصلت کہنی چاہیے. یہ ہے ضعف ایمان کی خصلت ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اور مومن نہیں، اللہ 100%، 100%، ہم 100% اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک ہم تیرے ہیں. تو اپنا بنا لے، اپنے سانچے میں ڈال لے، ہمارے کانوں کو کشکول بنا دے، ہماری آنکھوں کو کشکول بنا دے کہ ہم بس تیرا کلام لیتے چلے جائیں، اور ہماری دنیا کو عبادت کا ذریعہ بنا دے. یہاں پہ منافقین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم ریلیکسڈ ہیں، ہم خوش ہیں جیسے بھی ہیں. اور دوسری طرف مومن کیا؟ نہیں اللہ، ابھی ہم نے اتنا کام نہیں کیا، ابھی ہم تیرے مقرب نہیں بنے. موت آئے نا جب تک ہم تیرے مقرب نہ بن جائیں، موت آئے نا جب تک ہم تیرے آگے اس طرح نہ جھک جائیں جس طرح تو ہمیں جھکانا چاہتا ہے. اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس ہماری موت تک مہلت ہے. ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، فوراً ہمیں نہیں پکڑتا بلکہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے کہ ابھی اگر ہم نے 50% کی کمٹمنٹ کی اللہ کے ساتھ تو اس سے اٹھ کر ہم 100% کی کمٹمنٹ کریں. اور جس کو 100% کی کمٹمنٹ کی مٹھاس پتہ چل گئی اس کو اللہ سے لو لگ گیا، اور جس کو اللہ سے لو لگ گیا وہ پھر دنیا میں خام خواہ اپنا سر نہیں کھپاتا.